توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد مبارک اجمعین برحمتک نعرہ تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور عظمت کے حوالے سے فرمایا محبوب جتنا زمانہ گزرتا جائے گا تیرا محبوب جو ہے آپ کے ذکر کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال گزر جانے کے بعد ان کی یادوں کے اندر کمی آ جاتی ہے, لیکن دنیا کائنات کے اندر ایک ہی عظیم ہستی ہے. اس سر کی سرزمین کو دیکھا جائے, خان آباد کو دیکھا جائے, جتنا پچھلا زمانہ گزرا ہے جھنڈیوں کے اندر بھی ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے, چراغاں کے اندر بھی اضافہ ہو جا رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور سے محبت اور پیار کرنے والے اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں, کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو عظمت مصطفیٰ کے لیے چنا ہوا ہے. اور حضرت حضور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں, ہم حضور کے ذکر کے محتاج ہیں. حضور کے ذکر کے بغیر نہ دنیا کے اندر ہمارا گزارا ہے, نہ قبر کے اندر ہمارا گزارا ہے, اور نہ حشر کے روز ہمارا گزارا ہے. پچھلے دنوں جو ہے یہ بھائی موحد صاحب ان کے چچا جان دنیا سے پردہ فرما گئے, اور ان کے چچا جان سے پردہ فرما کے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے جی محمد زمان صاحب ان کی مغفرت فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سیٹھی محمد زمان صاحب وہ شخصیت ہے, بے شک ان کے پاس علم ہے یا علم نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو 7 سال میں نے یہاں گزارے. 7 سال کے اندر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی دکھاوے کی مسجد کی خدمت کی ہے. اور مجھے سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک علاقے سے گزر رہے تھے, کیونکہ قدر والا قدر والے کو پہچانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی مالی والے سے کمزور اور اس کا ادب نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جنس جاتا ہے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حیدر کرار گزر رہے ہیں, دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر روشنی لگائی گئی ہے. آپ نے پوچھا بتاؤ اس مسجد کے اندر چراغاں کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ سرکار اس مسجد کے اندر اندھیرا تھا, لوگ جو ہے آ کر نماز اندھیرے کے اندر پڑھتے تھے, تو سرکار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مرابق القفا حسن حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج, آپ نے فرمایا یا اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور فرما جس طرح اس نے تیرے گھر کو منور فرمایا. عقیدے کی وضاحت ہوتی, ہم نے دعا کرتے یا اللہ سیٹھی محمد زمان صاحب نے تیرے گھر کو منور فرمایا, اور اس میلاد مصطفیٰ کی محفل کے اندر جلوس کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی خوشامد کے مسجد کی خدمت کرنے والے مدارس کی خدمت کرنے والے اللہ تو دنیا کے اندر انہیں عزت عطا فرما, دنیا چلے گی ہے اللہ قبر کے اندر راحت و سکون عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم مکاننا اننا فی بار غم مغرق خلد جدید صحیح لنا اشکارنا. اے اللہ پاک حضور نبی پاک کے غلامی سے پیار محبت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کے جلوس کے اندر جو ہے یہ لنگر کا اہتمام کیا, اللہ ان کے رزق حلال کے اندر برکتیں عطا فرما, مال جان کے اندر برکتیں, عزت ابرو کے اندر برکتیں عطا فرما. محمد اکرم صاحب جتنے بھی سرکار دو عالم کے غلام ہیں, اور خاص کر کے علامہ مولانا مفتی عبدالقدیر نشائی صاحب آپ اس علاقے کے اندر عقیدہ اہل سنت کی حفاظت فرما رہے یا اللہ انہیں بھی عزت عطا فرما, اور بھی اہل سنت کو عزت عطا فرما, علماء کو بھی عوام کو بھی, رسول دو عالم کے غلاموں بچوں جوانوں کو جو میلاد کی جھنڈیاں لگانے والے جھنڈے لگانے والے نعرے لگانے والے یا اللہ ان زبانوں کو بھی سلامتی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جتنے بھی عشاق مصطفیٰ اس میلاد مصطفیٰ کے جلوس کے اندر شامل ہوئے ہیں، ادب اور پیاس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ سرکار پیر سید شہاب الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے جس ادب کے ساتھ آپ لوگوں نے حاضری دی ہے، اور اس وقت اللہ کے گھر کے اندر ہم نے آ کر اللہ کے جو مقبول بندے گئے ان کا جو ادب والے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے ولی خود نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مدنی مسجد جو ہے خطیب اہل سنت صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نبیل صاحب ہمارے بڑے مخلص ساتھی ہیں، جتنے بھی علماء کرام اس ریلی کے اندر جلوس کے اندر شامل ہوئے ہیں، حضور نبی پاک کے غلام، میری ایک عرضی ہے آپ کی بارگاہ میں کہ 12 ربیع النور شریف 10 ربیع الاول شریف، ورنہ تو ہر دن اور ہر رات اور ہر لمحے اگر یہ جلوسوں کا اہتمام کیا جائے تو ہم اپنے نبی کا ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے رات والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ورنہ زبانیں لوگوں کی بڑی بڑے لوگوں کے بارے میں بے ادبی کرنے والے لوگ موجود ہیں، زبانیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے خوش نصیبی والی بات ہے، یہ ان اللہ کے مقبول بندوں کا فیض ہے کہ ہمیں ادب سکھایا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک نہیں، حضور نبی پاک کے جو غلاموں نے حضور سے وفا کی ہے، وہ دنیا کے اندر بھی عزت والے، قبر کے اندر بھی عزت والے ہیں اور حشر کے روز عزت والے ہوں گے۔ اس وقت بھی ہم مسائل فلا تنہر، اے محبوب تیرے در کا جو سوالی بن جائے وہ خالی نہ جائے۔ اس در کا جو بھی سوالی بنا ہے حضور نے اتنا نوازا ہے کہ کائنات کے خزانے ختم ہو گئے، لیکن نبی کے در کا جو سوالی بنا ہے وہاں سے آج بھی خراب کر رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک ہی شعر میں سرکار دو عالم کے غلام جو صبح کی جو ہوا ہے اس کو مخاطب ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو بزرگان تھے سرکار دو عالم کے غلام عبدالرحمان جامی جب حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے رہے کہ شعر پڑھوں گا، اور یہ کیونکہ ادب والی محفل ہے اس لیے
पे मुर्दा हमारा से इसया या रसूल अल्लाह। हम गुनाहगार लेकर सरकार अब्दुर्रहमान जामी इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद लेकिन नबी की बारगाह में अर्जी ये पेश कर रहा हूं, मदीने के ताजदार, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, कुरान पढ़ाने वाला हूँ, हदीस पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मदीने के ताजदार हमारे लिए सबसे बड़े इज़्ज़त वाली बात है, हम अपनी नमाजों पर मान नहीं करते, फख्र नहीं करते। फख्र है तो मुस्तफा की निस्बत है। आप फरमाते हैं कि तू बाज़ुए शफ़ाअत राकुशाई पर गुनाहगारा, तू बाज़ुए शफ़ाअत राकुशाई पर गुनाहगारा, मकुन मारूम जामीरा दलागा या रसूल अल्लाह। आपका जब क़यामत के रोज़ आपके बाजू खुलेंगे उस वक्त गुनाहगार उम्मत को आप उसको जन्नत की तरफ लेकर जा रहे होंगे। आका जामी को सोने को बोलाना। अल्लाह हम सरकार अब्दुर्रहमान जामी के इस अदब को मरहूद खातिर रखते हुए सरकार पीर दिल्ली क्या फरमाते हैं, ओ मैं सर मदीने की गली था ये रुतबा हर कामिल मदीना। या रसूल अल्लाह गाना है ताकीद माशाअल्लाह। ये जो मदनी मस्जिद है अल्लाह पाक इसकी रौनकों को मजीद इसके अंदर बरकत अता फरमा। जो नबी पाक के गुलाम उलमाए अहले सुन्नत है, हमारे अहले सुन्नत है, अल्लाह पाक जितने भी हमारे अहले सुन्नत की मसाजिद है इनको मजीद आबाद करने की तौफीक अता फरमा। हजूर जिस मकसद के तशरीफ लाए और हजूर की दरबार गई हुई है, हजूर सजदे की हालत में घूमे तशरीफ लाए, अल्लाह पाक हमें भी अपनी जमीन नियाज को गैरों के सामने झुकाने की बजाय, यहूदियों के सामने बजाने की बजाय उस तेरी बारगाह में झुकाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफ्र का मुंह काला फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।